کتنے بابرکت ہیں آپ لوگ اور امت مسلمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ نبی بھیجا جو ٹاپ کا نبی، سب انبیاء کا سردار، اور جس کے بعد نبوت ہی ختم، اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے امت مسلمہ کو کہ اس طرح کا نبی بھیجا گیا۔ یہ واحد نبی ہے جس میں وحی پہلی پڑھنے کی آئی، اور ہم پڑھتے بھی تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ میں پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ صفہ یعنی ایک برآمدہ تھا، اس میں روٹی ووٹی نہیں ہوتی تھی، باقی انتظامات نہیں ہوتے تھے، کبھی کسی نے کھلا دیا کبھی کسی نے، تو سب کے سب وہاں پڑھتے تھے۔ جو پڑھے لکھے صحابہ تھے وہ سب ان کو پڑھاتے تھے۔ پھر یہ ترقی کرتے کرتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ مرکز 4000 سے زیادہ طالب علم ہو گئے تھے، جس میں آپ کے آدمی بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ آپ کو اگرچہ آپ کا نام ملک کا پاکستان ہے، لیکن اس پورے خطے کو اس زمانے میں بمبئی سے لے کر کابل تک سندھ کہا جاتا تھا۔ تو سندھ کے بھی 3 آدمی وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے، اور اس طرف ہند کے بھی 2 آدمی، گویا اس بر صغیر پاک و ہند کے پورے علاقے حتیٰ کابل تک 5 آدمی پڑھنے گئے تھے۔ تو آپ کی نمائندگی وہاں بھی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ پڑھتے تھے۔ تو یہ اس زمانہ سے پڑھنا ان کا شروع ہوا، یونیورسٹی ہو گئی، جس نے ترقی کی اور پوری دنیا پر جا کے مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان سپر طاقت بنے۔ لیکن 700 ہجری بعد جب انہوں نے مار کھانی شروع کی، شکست کھانی، کبھی اسپین میں، کبھی اٹلی میں، کبھی کسی جگہ، پھر غلامی میں آ گئے، سب کے سب مسلمان غلام بن گئے۔ پھر بڑی مشکل سے، ابھی 100 سال نہیں ہوا کہ غلامی سے نکلے ہیں، لیکن غلامی کے اثرات ابھی تک ہم پر موجود ہیں۔ ہم فکری تمدنی کلچر کے لحاظ سے انہی کے غلام ہیں۔ پہلے مسلمان پڑھایا کرتے تھے، اب غیر مسلم پڑھاتے ہیں، اور مسلمان وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پوری دنیا میری تسبیح کرتی ہے، پوری کائنات آسمانوں اور زمین میں میری تسبیح کرتی ہے۔ کیوں؟ بادشاہ میں ہوں، غالب میں ہوں، حکمت والا میں ہوں، قداست جو ہے وہ میری ہے۔ تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی تسبیح کریں، لیکن تسبیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھے لکھے تو ہوں، کچھ نہ کچھ علم تو ہمارے پاس ہو، ہمیں کچھ جان پہچان تو ہو، ہمیں سمجھ تو ہو کہ تسبیح ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے مکہ والوں میں رسول بھیجا۔ ہمارے برادران کو دیکھے نا، وہ امیین کا معنی کرتے ان پڑھ، ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ تو ان پڑھوں میں رسول بھیجا تو رسول بھی ان پڑھ تھا، وہ کہتے تھے رسول بھی ان پڑھ تھا، اس کو بھی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا ہمیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس پر متفق ہیں، لیکن امیین کہا گیا ہے۔ جیسے آپ کو پاکستانی کہا جاتا ہے، لاہوری کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اگر اس طرف سے آئے ہیں دہلوی کہلاتے ہیں، میرٹھی کہلاتے ہیں، لکھنوی کہلاتے ہیں، امبالوی کہلاتے ہیں، یہ نام ہے۔ تو یہ امیین یعنی مکہ والوں، تو مکہ میں بھیجا گیا تھا، اور مکہ زمین کی بنیاد ہے، جہاں سے زمین بچھائی گئی ہے پہلے وہ مکہ ہے۔ مکہ کی سرزمین بنی، پھر دائیں بائیں اس طرف جو ہے زمین بچھائی گئی۔ اس واسطے مکہ کو کہتے ہیں ام القری۔ دنیا میں جتنی بستیاں ہیں سب کی ماں مکہ ہے، جتنے شہر ہیں سب کی ماں مکہ ہے، جتنے علاقے پائے جاتے ہیں ہر علاقوں کا مرکز مکہ ہے۔ تو امیین میں بھیجا ہے رسول۔ یہ رسول کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، یہ سری لنکا سے نہیں آیا تھا، کسی اور ملک سے نہیں آیا تھا، منہم، آپ ہی میں سے تھا، اسی جگہ رہنے والا تھا، اسی جگہ پلا بڑھا ہے، اسی جگہ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ یتلو علیہم
وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ تو علم کیا تھا؟ قرآن مجید پڑھنا۔ اقرا بسم ربک کیا تھا؟ کیا پڑھیں؟ تو اس زمانے میں تو کوئی کتاب نہیں تھی، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تورات پڑھے، انجیل پڑھے، یہ کہا گیا قرآن پڑھے۔ تو پہلا حکم بھی قرآن پڑھنے کا تھا، اور رسول اللہ ساری زندگی قرآن سناتے رہے، ساری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ جہاں بھی وہ تبلیغ کرتے تھے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے تھے، قرآن مجید کی آیات جا کے سناتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔